अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी अगर पाकिस्तान में बात की जाए द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स की एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, इस बात को लेके हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि पहले विफाक सूबाई हुकूमतों को मजबूत नहीं करने देना चाहते, उनको एक फ्री हैंड नहीं देना चाहते, कई जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो भी विफाक के पास होते थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और यकीनन ये ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड ऑटोनॉमी हैज कंटिन्यूड। इसके ऊपर भी कई क्रिटिक है कि कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस को लेके एंड द कैपेसिटी ऑफ द लीडरशिप को लेके ये मरहले भी इतने स्मूथ नहीं रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से हामी रही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, लोकल बॉडीज की, लोकल गवर्नमेंट की मजबूती की, वह उनके दौर में भी देखा गया। और खास तौर पर पिछली दफा जो बल्दियाती नया लॉ लाने की पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में कोशिश की गई, उसके हवाले से लोगों का मानना है कि ये काफी रिग्रेसिव है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक से सूबाई हुकूमतों की खुद मुख्तारी पे बात करती है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उतना ही वीक है। अल्लाह अल्लाह करके हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात हुए 14 अजला में, लेकिन वो भी पुरअमन या स्मूथ नहीं थे। कल जो मनाजर आपके सामने आए उसकी कुछ झलकियां इस वक्त भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इन जो इंतजामात हैं उनको काफी रिग्रेसिव करार दिया। उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। MQM के हवाले से भी लोगों ने कहा कि अब वो किस तरह इस मामले को हल करेंगी। MQM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम ही वफाकी जमातों के साथ चल के देख लिया, लेकिन उनके जो मसाइल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, जूं के तू हैं। कल भी हमने देखा कि इमरान इस्माइल साहब की तरफ से उनके लिए एक खुला इन्विटेशन था कि आज भी वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो देखना यह है कि बल्दियाती इंतखाबात का क्या असर पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। लेकिन आइए चलते हैं एक और मौजू की तरफ। आज हम बात करना चाहेंगे खुसूसन तालीम के हवाले से। आपने देखा कि पहले भी इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स को हमने उठाया। हमारे साथ मौजूद होंगे जिया साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज CDS के। आवाज की टीम पहले भी हमारे साथ मौजूद रही, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त के जो मसाइल हैं और यकीनन जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, इस दफा के बजट में भी हमने देखा कि खातिर ख्वाह कट्स हैं व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सेगमेंट, और इसके क्या असरात पड़ रहे हैं सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल्स पे। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम जिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्रास रूट कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। पहले भी आपकी कॉलीग के साथ हमने एस्टैब्लिश किया कि दिस इज नो लॉन्गर अ डिमांड प्रॉब्लम, दिस इज मोर और लेस अ सप्लाई इशू नाउ। यानी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के खानदान ये चाहते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हों, लेकिन हमारे वसाइल नाकाफी हैं, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, किताबें नहीं है, स्कूल नहीं है। मुझे बताइए कि इस वक्त जबकि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, आप 2022 के इस बजट में क्या देखते हैं तालीम के शोबे के लिए? देखिए, इस वक्त तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो उन्होंने 23% बजट एक दफा आखिरी दफा जो है वो एलोकेट किया था, और वो अब टोटल बजट का 16% हो गया। तो अब आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा कट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाया। कुछ 6 बिलियन यानी 6 अरब रुपए जो है वो गर्ल्स स्टिपेंड के लिए रखे जाते थे, उनको भी कट करके 5.5 अरब रुपए कर दिया गया। जबकि इसमें जो डेवलपमेंट का बजट है वो सिर्फ 3% है, जबकि टोटल बजट जो है वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है। अब आप अंदाजा करें कि जो 10% बजट इन्होंने बढ़ाने की भी बात की है इस दफा, वो भी वही 10% सैलरीज है स्टाफ की जो बढ़ाई जाएंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तालीम के शोबे के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की, तो 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत जरूरी था कि हुकूमतें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दें अपने अपने सूबों में। और उसके हवाले से इन्होंने कानून साजी की, तमाम सूबों के अंदर कानून साजी हुई। पंजाब में इस तरह की कानून साजी जो है वो नहीं हुई थी। अभी चंद दिन पहले जो है वो पंजाब की असेंबली ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट मंजूर किया। बिल्कुल सही। जिया साहब, इसको भी थोड़ा प्रोब करना चाहूंगी। जब भी हम कंपल्सरी यानी जी जरूरी है तालीम के जेवर से बच्चों को आरास्ता करना, हर माँ बाप पे रियासत की खुद जिम्मेदारी ले रही है, और दूसरी तरफ कंपल्सरी के साथ फ्री एजुकेशन की भी बात की जाती है। मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कि ये तालीम मुफ्त है और इसमें वालिदैन का कोई खर्चा नहीं आता, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि अभी भी हमारे
ہمارے پاس جو سرویز آئے ہیں اس میں باقاعدہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سدرن پنجاب میں یہ تاثر ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی فیملیز، وہاں پہ ابھی بھی خاندان تعلیم کو ایک خرچہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک اکنامک برڈن ہے. تو یہ مفت تعلیم اور اکنامک برڈن، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، غریب آدمی کے اوپر تو ابھی بھی تعلیم جو ہے وہ اکنامک برڈن ہے. سرکاری اسکولوں میں گو کہ فیس نہیں چارج کی جاتی، لیکن فروغ تعلیم فنڈ کے نام پہ 20 روپے مہینہ جو ہے وہ ہر بچے سے لیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفت کتابیں ضرور دی جاتی ہیں، لیکن باقی جو اخراجات ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اسٹیشنری چاہیے ہوتی ہے، بیگ چاہیے ہوتا ہے، بچے کو یونیفارم چاہیے ہوتا ہے، اس کو جوتے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اخراجات کافی بڑھ گئے ہیں اگر ایک فیملی کے حوالے سے دیکھا جائے. اور ہمارے یہاں سدرن پنجاب کے اندر تو سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کی تعداد بھی پر فیملی جو ہے وہ 5 سے 7 ہوتی ہے. تو ماں باپ جو ہے وہ تمام بچوں کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں کر پاتے. فری اور کمپلسری ایجوکیشن کا دنیا کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ مفت بچوں کو دیتے ہیں اور یہ لازمی قرار دیتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول پہنچے، بلکہ مڈ ڈے میل بھی جو ہے وہ بچوں کو دیا جاتا ہے. یہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اچھا، اور مین مسائل کیا سامنے آ رہے ہیں؟ اکنامک پرابلمس کے بھائی خرچہ ہوگا، یہ پیسے دینے پڑیں گے، ان تمام اخراجات کے لیے پیسے نہیں. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں جس پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جیسے اسکول کی جو اپنی بلڈنگ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ بچے جا سکیں، بچیوں کے لیے یہ اسکول بہت دور ہیں، یہاں پہ واش روم کی، پانی کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا معیار ہے، کیا اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اسکول موجود ہے تو ٹیچر غائب ہے، ٹیچر موجود ہے تو بینچ غائب ہے، کرسی نہیں ہے. اس حوالے سے فیسلٹیز کا اس پر احاطہ کریں گے ضیاء صاحب؟ کیا صورتحال ہے پنجاب میں؟ جی سدرا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اصل میں 4 بڑے ایشو جی ایک تو ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے. اسکول بہت دور ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بچے کو جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. 5ویں کلاس تک یعنی پرائمری اسکول تو اویلیبل ہے دیہاتوں کے قریب، لیکن جو مڈل اور سیکنڈری اسکول ہے وہ بہت کم ہے تعداد میں. اور اگر تعداد کا کیا جائے تو لڑکوں کے اسکول جو ہے وہ زیادہ ہے، لڑکیوں کے اسکول کم ہے. تو لڑکیوں کو دور دراز کے علاقوں کے اندر ماں باپ جو ہے وہ بھیجنا نہیں چاہتے، ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی اویلیبل نہیں. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ، جتنی تعداد میں اسکول چاہیے ہمیں اتنی تعداد میں ان کی کوانٹٹی نہیں ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مسنگ فیسلٹی جو ہے وہ اس وقت پنجاب میں ٹیچرز کی تعداد ہے. 1 لاکھ سے زیادہ اسامیاں ٹیچرز کی جو ہے وہ ابھی بھی ویکنٹ پڑی ہے. اس کے اگینسٹ بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے لیکن ٹیچر جو ہے وہ بھرتی نہیں کیے جا رہے ہیں. اور یہ پچھلے 4-5 سال سے یہی سچویشن چلی آ رہی ہے. پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارا یہی جھگڑا تھا کہ بھئی آپ لوگ ٹیچر بھرتی کیوں نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم چونکہ حکومتوں کے لیے پرائرٹی نہیں ہے اور وہ تعلیم کا بجٹ بچا کر جو ہے وہ ہم لوگ میگا پروجیکٹس پہ لگاتے رہے ہیں. پہلے بھی مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی کرتی رہی کہ میں چلا لی پسی. اب یہ دیکھیے کہ اگر یہ ہمیں ایک بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کا اچھا ہیومن. ضیاء صاحب، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے کہ 1 لاکھ سے زیادہ جب ٹیچرز کی اسامیاں موجود ہیں تو گزشتہ کئی سالوں سے ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ دیکھیں، وہ بار بار ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن ہر مہینے 2 سے 4 ہزار ٹیچر جو ہے وہ یا تو ریٹائر ہو جاتا ہے یا پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں. تو وہ اسامیاں خالی ہو جاتی ہیں. اور اس کے اوپر میں نے جس طرح عرض کیا کہ تعلیم چونکہ پرائرٹی نہیں ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اوپر برڈن کم آئے اور جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ ٹیک اوور کر لیں ان چیزوں کو. تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ فری اور کمپلسری ایجوکیشن کے حوالے سے تو اس طریقے سے کام نہیں کرتے. ان کی کمپلشنز ہیں، لیکن بہرحال اب کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ جو آیا ہے گورنر صاحب کی ٹیبل پہ پڑا ہے. گورنر صاحب پنجاب کے جو ہے وہ خود ایک ایجوکیشنسٹ ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس
ایکٹ کو پاس کریں گے تو اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے اوپر بھی لازم ہو جائے گا کہ وہ 10% بچے جو ہے وہ اپنے اسکولوں کے اندر فری ان کو تعلیم دیں. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا زیادہ پرابلی مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو, مجھے بتائیں کہ اس وقت بطور شہری ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, اینڈ لاسٹلی کہاں آپ نے ٹیچر ٹریننگ, ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ کے اوپر بات کی, فیسلٹیز کی بات کی, ہمیں ذرا اپڈیٹ کیجیے گا سنگل نیشنل کریکولم کا اس وقت کیا سینیریو ہے, کیا وہ بھی التوا میں پڑ گیا ہے, بیکاز اٹ واز ان اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹ آف ٹرانزیشن کہ اس کی کتابیں چھپنی تھی, ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی تھی, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہ تو ہالٹ پہ ہے اس وقت, اور جو ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کے اوپر کام روک دیا ہے. اسی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ کتابیں بھی نہیں مل رہی, کیونکہ جو کتابیں چھپنے جا چکی تھیں وہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت اب اس کے انہوں نے روک دیا, تو لہٰذا وہ کتابیں بھی بچوں کو جو ہے وہ اب بہت ڈیلے سے مل رہی ہیں. ہمیں فیلڈ سے, دور دراز کے علاقوں سے بڑی شکایات آ رہی ہیں کہ ابھی چھٹیاں ہونے سے پہلے نارملی جو ہے وہ کتابیں دے دی جاتی تھی تاکہ بچے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ کام کر سکیں. ضیاء صاحب, آپ کی یہاں پہ موجودگی ایک بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے, جہاں پوری دنیا گزشتہ 3 سالوں کے لرننگ آبجیکٹیوز نہ میٹ ہونے کی وجہ سے یہ اقتصادی صورتحال, یہ معاشی, یہ معاشرتی رویوں کی طرف حوالہ دیتی رہی ہے کہ دیکھیں جی کووڈ میں آلریڈی بچوں کا بہت زیادہ لرننگ لاس ہوا ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ جن کی فاؤنڈیشن ایئرس تھے ان بچوں کی بنیاد ہی ہل گئی ہے, اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ, جب ہم اہم مسائل کو نہ صرف ہم ان کو ایک چیلنج کے طور پہ لے رہے ہیں, نہ ان کو حل کرنے کے لیے کوئی سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں, دس از آلموسٹ کرمنل نیگلیجنس. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ونس اگین ہماری تمام حکام بالا سے یہی گزارش ہوگی, اپیل ہوگی کہ ان مسائل کی طرف دیکھیے, یہ بڑے اہم ایشوز ہیں. اف وی ڈونٹ سالو دیم ٹوڈے آور فیوچر ول بی جیپرڈائزڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.